نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستو، اسلامک چینل انجینئر خرم علی پر خوش آمدید۔ فہم اسلام کورس کے سلسلے میں آج ہمارا سبق ہے سادگی۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنو، دھیان دو، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک سادگی پسند بندے کو محبوب رکھتے ہیں، جسے یہ پرواہ بھی نہیں کہ اس نے کیا پہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سادگی اور سادہ بندے بہت پسند ہیں۔ حضرت انبیاء علیہ السلام اور اکابرین امت بھی ایسے ہی گزرے ہیں۔ سادگی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خوش عیش اور خوش پوشاک نہ ہو، کہ نہ تو عمدہ سے عمدہ کپڑے کا اہتمام ہو، نہ عمدہ سے عمدہ قیمتی کھانوں کی چاہت ہو، نہ خوشنما بہترین مکان کی خواہش ہو، نہ اعلیٰ سے اعلیٰ سواری میں سفر کرنے کی تمنا، بلکہ ہر معاملے میں ادنا یا متوسط درجے کی چیز کو بھی دل کی خوشی اور رضا کے ساتھ قبول کر لے، اگرچہ اعلیٰ درجے کو اختیار کرنے پر قدرت بھی حاصل ہو، اور ایسی زندگی اختیار کرنے سے اس کی غرض اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہو اور آخرت کی لازوال اور ابدی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا حصول ہو۔ اسی طرح کے شخص کے بارے میں حدیث شریف میں وارد ہے، جس شخص نے قدرت کے باوجود محض اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتے ہوئے عمدہ لباس ترک کر دیا، قیامت کے دن اللہ ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلا کر اختیار دیں گے کہ ایمان کے جوڑوں میں سے جس جوڑے کو چاہے پہن لے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان آسائشوں اور عیش و عشرت کے ترک کی وجہ صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ چنانچہ جو شخص صرف اس لیے سادگی اختیار کرے کہ لوگوں میں زاہد و عابد مشہور ہو، وہ اس بشارت میں داخل نہیں۔ اسی طرح وہ شخص بھی داخل نہیں جو ان دنیاوی نعمتوں سے اس لیے فائدہ نہیں اٹھا رہا کہ اس کے پاس اتنی قدرت نہیں، اور اس کی یہ تمنا اور حسرت ہے کہ کاش میں اس راحت اور آرام کو حاصل کر پاؤں، بلکہ حدیث شریف میں وہ شخص مراد ہے جو قدرت ہوتے ہوئے محض اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنے طرز زندگی میں سادگی کو اختیار کرتا ہے، اور اس ساز و سامان کو جو بظاہر دنیا کی عزت اور شہرت کا سبب ہے ترک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بہترین جوڑا پہنائیں گے، جس سے اس کی عزت اور جاہ سب لوگوں پر عیاں ہو جائے گی۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات سادگی سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ آدمی اپنے لباس اور ماحول کی صفائی سے لاپرواہی اختیار کر لے اور جسمانی صفائی اور طہارت پر توجہ نہ دے۔ حالانکہ یہ بات سری غلط فہمی ہے اور ان اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے جو کہ پاکیزگی اور صفائی کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے میلے ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے پاس کنگھی کرنے کو کچھ نہ تھا؟ کیا اسے کپڑے دھونے کے لیے کوئی چیز نہ ملی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے نہ صرف جسم کی بلکہ کپڑوں کی صفائی پر بھی کتنا زور دیا ہے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ جمعے کے اجتماع میں شرکت کے لیے غسل کر کے اور حد الامکان صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر حاضر ہوں۔ حالانکہ پاکی اور طہارت تو اس طرح بھی حاصل ہو سکتی تھی کہ لوگ وضو کر کے آ جائیں اور ان کے کپڑے ظاہری نجاست سے پاک ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اکتفا کرنے کے بجائے صفائی اور نظافت کی اہمیت کی وجہ سے مذکورہ احکام جاری فرمائے۔ اس چھوٹی سی مثال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صفائی ستھرائی بھی اسلام میں کس قدر مطلوب ہے۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ
کہ طہارت اور صفائی کی رعایت اور اہتمام کرتے ہوئے حد الامکان زندگی کو سادہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا طرز زندگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جس طرح کی سادہ اور دنیاوی عیش و عشرت سے ہٹ کر زندگی گزاری ہے، آج کے دور میں اس کی مثال ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ نمونے کے طور پر کچھ حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چپاتی تناول فرمائی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی چپاتی دیکھی بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے۔ ان سے عرض کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں کے گھروں میں چھلنیاں تھیں؟ فرمایا ہمارے ہاں چھلنیوں کا دستور نہیں تھا۔ عرض کیا گیا کہ پھر آپ حضرات جو کے آٹے کا کیا کرتے تھے، یعنی کیسے پکا کر کھاتے تھے؟ فرمایا اس میں پھونک مار لیا کرتے تھے، اس میں سے جو بھوسا وغیرہ اڑ جاتا، پھر اسے پانی میں تر کر کے گوندھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے ہوئے جب اٹھے تو پہلو مبارک پر چٹائی کے نشانات تھے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، کاش ہم آپ کے لیے کوئی نرم بستر تیار کر لیتے جس سے بدن مبارک کو راحت پہنچتی۔ تو آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا واسطہ، میری مثال تو دنیا میں ایسی ہے جیسے کوئی مسافر چلتے چلتے ذرا سی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں ٹھہر گیا، پھر تھوڑی دیر بعد چل پڑا اور اس سائے کو چھوڑ دیا۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد و فقر کسی مجبوری کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اختیاری تھا۔ اگر آپ یہاں کی راحت اور آسائش کی خواہش کرتے تو حق تعالی شانہ آپ کو ضرور مرحمت فرماتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی اتنی وقت ہی نہ تھی کہ اس کو اختیار فرماتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی کے آرام اور تنعم پر زہد و قناعت اور سادگی کو ترجیح دی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نیچے قالین بچھے ہوں گے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ قالین تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں تو بیٹھنے کے لیے کھجور کی چٹائی بھی میسر نہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ، قالین ہمارے پاس کہاں سے آئیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اگرچہ آج تو تمہارے پاس قالین نہیں ہے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے پاس قالین ہوں گے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں، لیکن مجھے اس وقت کا ڈر ہے جب تمہارے نیچے قالین بچھے ہوں گے اور تم دنیاوی عیش و آرام میں ہوگے، اس وقت کہیں اللہ کو فراموش نہ کر دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی راحت اور آرام اور اس کی عادت اللہ کی یاد اور آخرت سے غافل کر دینے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ ملک شام کے گورنر مقرر تھے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ معائنے کے لیے شام تشریف لے گئے۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو عبیدہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارا گھر دیکھوں۔ چنانچہ دونوں چلے۔ جب شہر کی آبادی ختم ہو گئی اور پورا دمشق شہر جو دنیا کے مال و اسباب سے چمک رہا تھا گزر گیا تو ایک کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے جھونپڑے میں ابو عبیدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے گئے۔ اندر جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے کہ صرف ایک مسلے کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ چنانچہ دریافت فرمایا کہ گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ الحمدللہ اس مسلے پر نماز بھی پڑھ لیتا ہوں اور رات کو سو جاتا ہوں۔ پھر اوپر چھپر سے ایک پیالہ نکالا جس میں سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھیگے ہوئے تھے اور فرمایا اے امیر المومنین، میں دن رات حکومت کے کاموں میں مشغول رہتا ہوں، کھانے پینے کے انتظام کی فرصت نہیں۔ ایک خاتون میرے لیے 2-3 دن کی روٹی ایک ساتھ پکا دیتی ہے جسے میں رکھ لیتا ہوں، جب سوکھ جائے تو پانی سے نکال کر کھا لیتا ہوں۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے زندگی گزارنے کا جو معیار قائم کیا ہے بلا شبہ وہی اصل کمال ہے، مگر اس معیار پر پورا اترنا ہر شخص کا کام نہیں اور نہ ہر شخص کو اس کی اجازت ہے۔ البتہ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اصل قابل رشک زندگی تو وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گزار گئے، اور یہ ہماری کم اور عیب ہے کہ ہم اس مقام کے حاصل کرنے سے عاجز ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان اسباب راحت کو کمال اور لائق فخر نہ سمجھا جائے، اور آہستہ آہستہ ان میں کمی لانے اور اپنی زندگی کو تصنع اور بناوٹ سے پاک کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ کوشش ہر معاملے میں مطلوب ہے۔ کھانے پینے کا طریقہ، رہن سہن، رسم و رواج، غرض زندگی کے ہر شعبے میں سادگی کو رواج دینے کی ضرورت ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں یہ اہتمام ہو اور اس بات کی کوشش ہو کہ اسراف سے پرہیز کیا جائے، اور جو طریقہ سنت سے منقول ہے اور جو شرعی آداب ہیں انہیں ملحوظ رکھا جائے۔ اسی طرح رہن سہن میں بھی یہی کوشش ہو کہ لباس، گھر کی زیبائش اور تقریبات وغیرہ میں حد الامکان اسراف سے پرہیز کیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور ان سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کی جائے کہ ان کی زندگی سادگی کا بہترین نمونہ تھی۔ جیسا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے کپڑوں پر ایک پیلا سا نشان نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر عرض کیا کہ میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ موقع پر کپڑوں پر خوشبو لگائی تھی، اس کا یہ نشان باقی رہ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برکت کی دعا دی اور فرمایا کہ ولیمہ کرنا چاہے ایک بکری کا ہی ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں نکاح، شادی وغیرہ کی تقریبات کس قدر سادگی سے منعقد ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کو دعوت دینے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اسی طرح روزمرہ کے استعمال کی چیزیں اور ضروریات وغیرہ میں بھی سادگی کو مد نظر رکھا جائے اور ماحول کو سادہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ اسی میں دنیا میں بھی آسانی اور کامیابی ہے اور آخرت میں بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ دراصل اتباع سنت ہے، جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری فرما برداری کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے سب گناہ بخش دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے مہربان ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا تناول نہیں فرمایا، نہ چھوٹی تشتریوں میں نوش فرمایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی چپاتی پکائی گئی۔ راوی سے پوچھا گیا کہ پھر کھانا کس چیز پر رکھ کر نوش فرماتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہی چمڑے کے دسترخوان پر۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زندگیوں کو سادگی پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔